الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حبیبی یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ حبیبی یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ خسروار پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، مائم مدحت محمدًا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ درود پاک پھر دہرائیں صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اسی کی مناسبت سے روزے کے احکام اور اس کی فرضیت سے متعلق دوسرے پارے کے 7ویں رکوع کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اکتساب فیض کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور استقامت کے ساتھ حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر اللہ تعالی عز و جل نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو، گناہوں سے بچو۔ آگے ارشاد فرمایا، ایام معدودات، معین دنوں کے روزے فرض کیے گئے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو تم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہو، مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کرے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے مسلسل ان 5 آیات طیبات میں روزوں کے تمام احکام کو ذکر فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا طریقہ یہ ہے
کہ جس کسی حکم کو فرض یا واجب کے ساتھ وہ صادر فرماتا ہے تو سب سے پہلے ایمان والوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرض و واجب اور احکام شرع کا مکلف ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر کسی شخص کا ایمان درست نہیں تو وہ احکام شرعی کا مکلف ہی نہیں، یا اگر کسی شخص کا ایمان درست نہیں اور وہ ضروریات دین کا انکار کرتا ہے، ضروریات دین کے مطابق اعتقاد نہیں رکھتا، تو ایسے شخص نے اگر عمل کر بھی لیا تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، لہ الملک و لہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ایک ہے، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے حمد و ثنا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کو ایک مانے اور اللہ کی وحدانیت کا اعتقاد رکھے تو وہ مومن ہو جائے گا۔ بہت سے جوگی، مشرک اور بت پرست اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اپنے الفاظ میں یہ کہتے نظر آتے ہیں، مارنے جلانے والا تو ایک ہے، پیدا کرنے والا تو ایک ہے، لیکن یہ عقیدہ توحید ان کے شرک کی وجہ سے باطل ہو جاتا ہے کہ وہ جب معبودان باطل گو کر ان کی پرستش کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو خالق کی جگہ پوجتے ہیں تو شرک صریح کی وجہ سے یہ توحید بھی ان کی قابل قبول نہیں۔ اور اگر کسی نے اقرار توحید کیا اور وہ موحد ہی بن کر رہا تو وہ موحد تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مومن ہونے کے لیے تاجدار دو عالم، رحمت عالم، نبی رحمت، شفیع امت احمد مجتبیٰ، روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا معتبر اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب چاہیے، یعنی توحید بھی وہی قابل قبول ہے جو دامن مصطفیٰ سے لپٹ کر ہو۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب پاک آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب آپ کے یہ کہنے سے، آپ کے فرمانے سے جو آپ کی اطاعت و اتباع کرتے ہوئے اللہ کو ایک مانے گا تو وہ مومن ہے، اس لیے کہ آپ کی رسالت کی تصدیق کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیسا ایمان چاہیے؟ تصدیق رسالت اس طرح کرے، بما جاء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو میں نے اس طرح مانا، آمنت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر۔ کس طرح؟ بما جاء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام امور کی تصدیق اور اقرار کر کے، اعتقاد کر کے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ میرے آقا قرآن کریم لائے ہیں، اگر کوئی شخص قرآن کریم کی ایک آیت تو کیا ایک لفظ کا انکار کر دے تو مومن نہ رہا۔ معلوم ہوا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی تعلیمات اور معتقدات ہمیں پہنچائے، ان میں ہر ایک وہ امر جو ضروریات دین سے ہے اس پر ایمان رکھنا ایمان کی صحت کے لیے لازمی و ضروری ہے۔ اگر ایمان کے تعلق سے کسی شخص نے ضروریات دین میں کسی ایک چیز کا انکار کیا تو ضروریات دین تو قطعیات سے ہیں، ایک کا منکر مسلمان نہ رہا۔ جیسے اللہ کے نبی برحق ہے تو ہمارا ایمان سب پر ہے، کسی ایک نبی کا انکار غارت گرے ایمان ہے۔ ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کرے۔ تو آج کل
جو لوگ معتقدات میں جدید تراش پیش کرتے ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن کریم میں صاف فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو اب جو قرآن کریم فرما رہا ہے وہ حکم یہ ہے کہ ہم ہی نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی محافظت کے ذمہ دار ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس دن سے قرآن کریم کا نزول جلال ہوا اور آقائے نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمیں حاصل ہوا، سرے منہ اس میں کسی ایک آیت تو کجا ایک لفظ یا ایک حرف کا بھی تغیر نہیں ہوا، جیسا نازل ہوا تھا منوان ویسا ہی ہمارے پاس ہے۔ تو ہمارے وہ نوجوان بھائی جو ہم سے سوال کرتے ہیں فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے، وہ آج خوب سمجھ کر یہ بات سن لیں اور سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے تعلق سے جو شیعہ یا شیعوں کے طبقات میں کا کوئی فرد یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن مکمل نہیں، وہ مسلمان نہیں، ضرورت دین کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ ضمناً چند باتیں ایمان کے بعد میں نے عرض کی۔ ایمان نام ہے اقرار لسانی اور تصدیق قلبی کا، تو محض اقرار لسانی بھی کفایت نہیں کرتا کہ رسول اللہ کی رسالت کا تو اقرار زبان سے کرے، لیکن آقائے نامدار مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار کی جو عظمتیں قرآن کریم میں بیان ہوئی، ان عظمتوں میں سے کسی ایک کا انکار کرے تب بھی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تعظیم مصطفیٰ ضروریات دین سے ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص اقرار لسانی کے ساتھ تنہائی میں یا اپنے شیاطین کے ساتھ آقائے نعمت کے بارے میں زبان دراز کرتا ہے تو اس کے لیے قرآن کریم کا حکم ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اے محبوب پاک، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، گویا وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والوں میں سے نہیں۔ اس لیے کہ جب آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے صحابہ اکرام ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیاطین کی طرف پلٹتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو تمہیں میں سے ہیں، ان سے تو ہم استہزاء کر رہے تھے، مذاق میں کہہ رہے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عز و جل ایمان والا نہیں مانتا، اور قرآن کریم میں یہ صریح الفاظ موجود ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ تو مومن بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند رہے۔ ہر ایک کا ویڈیو کلپ مت سنو، آڈیو کلپ مت سنو، موبائل پر کون کیا کہہ رہا ہے، جب تک یہ نہ جان لو کہ یہ کس طبقے کا شخص ہے تب تک اس کی بات کو اعتبار کی نظر سے نہ دیکھو۔ صحیح العقیدہ راسخ الایمان علماء حق اہل سنت والجماعت سے جڑے رہو کہ ذرا سی کوتاہی ایمان کو غارت کر دینے والی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مطلق حاکم ماننا ایمان ہے۔ درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو میں کہہ رہا تھا آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جنہوں نے اپنی گردن میں غلامی محمد رسول اللہ کا پٹا ڈال لیا ہے، انہیں یہ شرف حاصل ہے کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے ایمان لانے والے، اسلام کو قبول کرنے والے دیگر انبیاء کرام کے سچے امتیوں پر فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، اور روزے کی فرضیت اس لیے ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو، گناہوں سے بچو۔
نفس سرکشی کے لیے آمادہ کرتا ہے. نفس ایک سرکش کتے کی طرح ہے اور روزہ رکھنا اس سرکش نفس کے منہ میں لگام ڈالنا ہے. آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ نفس کو مطیع و فرمانبردار بنانے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کو لازم کر لو. ایک صحابی حاضر بارگاہ ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو. پھر عرض کیا یا رسول اللہ کوئی اور حکم فرمائیں؟ فرمایا روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو. پھر عرض کیا یا رسول اللہ اور کچھ حکم فرمائیں؟ فرمایا روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب یہاں چند باتیں روزے سے متعلق مجھے عرض کرنی ہے. روزہ کیا ہے؟ روزہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے جان لیجئے کہ روزے کی 5 قسمیں ہیں. ایک روزہ ہے فرض، ایک روزہ ہے واجب، ایک روزہ ہے نفل. برسوں پرانا یاد کیا ہوا سبق آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کے دل میں یہ دل نشین ہو جائے. روزے کی 5 قسمیں ہیں. ایک فرض، ایک واجب، ایک نفل، 3 ہو گئے. چوتھی مکروہ تحریمی، 5ویں مکروہ تنزیہی. فقہ کے کلام میں ذہن حاضر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. فقہی مسائل عام بھائیوں کو اسی لیے ازبر نہیں ہوتے کہ وہ بعض کی محفل میں رسماً بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی فکر دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے. ذہن حاضر کیجئے اور جی لگائیے کہ عالم دین کا واعظ خواہ وہ قرآن کریم کی تفسیر ہو یا حدیث طیبات کی شرح ہو یا فقہی مسائل فقہ کا بیان ہو، یہ سب عظیم الشان عبادت ہے. ہر کلمہ حکمت پر اللہ رب العالمین بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور یہ مبارک مہینہ تو بڑی سعادتوں والا ہے. اب ان 5 قسموں میں فرض کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک فرض معین، ایک فرض غیر معین. فرض معین کیا ہے؟ رمضان المبارک کا روزہ جو رمضان المبارک میں آپ رکھیں گے، جو آپ پر فرض کیا گیا، جس کا ارشاد اس آیت طیبہ میں ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر ہم نے روزے فرض کیے. تو یہ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت ہے اور یہ قطعی ہے اور اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا اور عمدن اسے بلا عذر شرعی چھوڑنے والا سخت گناہگار، مرتکب حرام، قہر قہار، غضب جبار میں گرفتار اور اعلانیہ چل پھر کر اس ماہ مبارک میں کھانا پینا یا سب کے سامنے کھانا باوجود اس کے کہ وہ مسلمان ہے اور شرعی احکام کا مکلف ہے، یعنی پاگل یا دیوانہ نہیں، تو ایسے شخص کو شریعت طاہرہ نے قید کرنے کا حکم کیا. اس سے معلوم ہوا کہ روزے کی فرضیت قطعی ہے. اب یہ رمضان المبارک کے روزے فرض معین ہیں، اپنے وقت میں رکھے جائیں. اور اگر یہ رمضان المبارک میں کسی شخص نے نہ رکھا روزہ تو اس کی قضا اس پر فرض ہوگی. فقہ کا قاعدہ ہے کہ فرض کی قضا فرض ہے، واجب کی قضا واجب ہے. تو دوسری قسم ہوئی فرض غیر معین. جس نے رمضان کا روزہ رمضان میں رکھا اس نے فرض معین کی ادائیگی کی، اور جس نے رمضان میں نہ رکھا کسی باعث
اغواء شیطانی سے یا مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو اس پر روزے کی قضا فرض ہے، اور یہ روزے کی فرضیت غیر معین کہلائے گی۔ تو روزے کے فرض کی دو قسمیں۔ دوسری قسم ہے روزے کا وجوب۔ تو جس طرح رمضان المبارک کے آنے سے مکلف شرعی مسلمان پر روزہ فرض ہوتا ہے اور فرض معین کہلاتا ہے، ایسے ہی اگر کسی شخص نے نذر مان لی کہ میں فلاں فلاں دن 3 دن یا 5 دن یا 7 دن روزہ رکھوں گا، تو یہ روزہ واجب ہے، اس لیے کہ یہ نذر معین ہے۔ اب اگر اس نے اس روزے کو نہ رکھا تو اس کی قضا واجب ہے، یہ نذر معین واجب ہے اور اس کی قضا بھی واجب ہے۔ اور دوسرے روزے کون سے واجب ہیں؟ جس طرح رمضان کی قضا فرض ہے، اسی طرح رمضان کے کفارے کے روزے بھی فرض ہیں۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر بلا عذر شرعی روزہ توڑ دیا تو اس پر پے در پے 60 روزے رکھنا یہ اس کا کفارہ ہے، اور فرض کا کفارہ بھی فرض ہوتا ہے۔ تو اب اگر وہ یہ روزے رکھے گا تو یہ بھی غیر معین فرض کہلائے گا، اور جس نے نذر کے روزے نہ رکھے اور وہ نذر اس نے مانی تھی تو ان کی قضا بھی واجب۔ اور ایک دوسری قسم ہے نذر غیر معین۔ اس نے یہ ارادہ تو نہیں کیا کہ فلاں دن کا روزہ رکھوں گا، لیکن اس نے ارادہ کیا کہ روزہ رکھوں گا۔ اب اس نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کے کسی وجہ سے توڑ دیا، تو اب اگرچہ یہ نفل روزہ تھا، نذر ماننے سے واجب ہوا، تو اس کو ترک کر دینا اس کی قضا بھی واجب ہے۔ اور کسی نے نذر روزہ تو نہ مانی لیکن اس نے نفل روزہ رکھ لیا کہ آج پیر کا دن ہے، روزہ رکھے لیتا ہوں، اور پھر اس روزے کو توڑ دیا، تو اس نفل کی قضا بھی اس کے ذمہ واجب ہی ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے عمل کو برباد مت کرو، باطل مت کرو۔ جب نیت کر کے روزہ رکھ لیا تو اب یہ لازم ہے، جیسے 2 رکعت نماز نفل کی نیت، یہ اگر نفل نماز نہ پڑھتا تو اس سے کوئی مواخذہ نہ تھا، پڑھتا ثواب پاتا، نہ پڑھتا کوئی مذاہقہ نہ تھا، لیکن نیت کر لی اور اب نماز توڑ دی، تو اب یہ 2 رکعت نماز نفل جس کی نیت کر کے توڑ دی، اس کا پڑھنا اس پر واجب ہو گیا۔ اب اگر اس کو نہ پڑھے گا تو گناہگار ہوگا۔ تو یہ 2 قسموں کو میں نے سمجھایا، فرض اور واجب۔ تیسری قسم ہے نفلی روزہ۔ اس نفلی روزے کی بھی 2 قسمیں، ایک نفل سنت اور ایک نفل مستحب۔ نفل سنت کون سے روزے ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے رکھے وہ نفل سنت ہیں۔ محرم کی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ، رجب شریف کی 1 تاریخ کا روزہ، 27 رجب المرجب کا روزہ ہے نا، عاشورے کے دن کے علاوہ عرفے کے دن کا روزہ، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ یہ سب روزے سنت روزے ہیں، لیکن نفل سنت ہیں، اور حکم ان کا بھی یہی ہے کہ اگر کسی نے روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اس کی قضا اس پر واجب ہوگی، جیسے نفل کی نیت توڑنے سے نفل واجب ہوگا۔ اور دوسرا غیر سنت نفل، وہ کون سے روزے ہیں؟ جیسے آپ ارادتاً کسی دن روزہ رکھیں تو یہ نفل روزہ مستحب ہے، اور یہ رسول اللہ کے عمل سے ثابت نہ ہو، اور اگر آقا نعمت کے عمل سے ثابت ہے تو پھر نفل سنت ہے۔ اسی طرح نفل سنت میں صوم داؤدی، ایک دن روزہ رکھ لیا، ایک دن افطار کر لیا، پھر روزہ رکھ لیا، پھر دوسرے دن ترک کر دیا۔ اسی طرح نفل سنت ہے ایام بیض کے روزے،
13, 14, 15 تاریخ کے 3 روزے ہر مہینے میں. سبحان اللہ. اس وقت نہیں ہے ورنہ ان کے فضائل میں ذکر کرتا. جس نے ہر مہینے 3 روزے رکھے گویا وہ صائم الدہر ہے. 3 روزے ہر مہینے میں رکھ لیے اور پورے 12 مہینے ہر مہینے 3 روزے ایام بیض 13, 14, 15 رکھتا رہا تو گویا یہ مستقل پورے سال روزے دار رہا. کیوں؟ آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو ہمارے پاس ایک نیکی لاتا ہے ہم اسے 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ذرا کہہ دو جھوٹ سبحان اللہ. اب جس نے ایک روزہ رکھا 10 روزوں کا ثواب عطا ہوا. پھر ایک روزہ رکھا 10 کا ثواب عطا ہوا. پھر ایک روزہ رکھا 10 کا ثواب عطا ہوا. اور وہ کریم تو ہر روزے پر 10 کا ثواب عطا کرتا ہے چاہے چاند 29 کا ہو مہینہ چاہے 29 کا ہو یا 30 کا. تو اب 30 کے اعتبار سے پورے سال کے روزوں کا اجر سے عطا ہوا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب رہا چوتھا روزہ مکروہ. تو یہ مکروہ روزہ کون سا ہے؟ یہ مکروہ تحریمی وہ روزہ ہے جو عید کے دن کا روزہ ہے یا وہ روزہ ہے جو بقرعید کے دن کا روزہ ہے یا وہ روزہ ہے جو ذی الحجہ کی 11، 12، 13 ایام تشریق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری ضیافت کے دن ہے ان دنوں میں جو روزہ رکھے تو یہ مکروہ تحریمی. اور ایک روزہ اور ہے چھٹا تحریمی ان 5 کے علاوہ وہ ہے یوم شک کا روزہ. 29 کو چاند نظر نہیں آیا اس نے نیت یہ کی اگر چاند ہو گیا ہوگا تو روزہ رمضان کا ہو جائے گا اور اگر نہیں ہوا ہوگا تو نفل ہو جائے گا. اس نیت سے 30 شعبان کو اس نے روزہ رکھ لیا. تو یہ یوم شک کا روزہ ہے اس لیے کہ جب تک نیت مکمل نہ ہو پختہ نہ ہو اس وقت تک تردد والی نیت معتبر نہیں. ہاں اگر یہ حساب سے رکھتا کہ 30 شعبان ہے اور میں رمضان سے پہلے ایک نفل روزہ رکھ لیتا ہوں تو اسے رخصت کی اجازت. تو یہ ہوئے مکروہ تحریمی. اور 5ویں قسم ہے مکروہ تنزیہی کی. یہ کون سا روزہ ہے؟ صوم الدہر. آج بھی روزہ کل بھی روزہ پرسوں بھی روزہ مستقل رمضان کی طرح روزے ہی رکھتا رہتا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی. ایک صحابی رات کو قیام کرتے قرآن پڑھتے اور صبح کو روزہ رکھ لیتے. بہت کمزور ہو گئے ان کی اہلیہ حاضر بارگاہ ہوئی. یا رسول اللہ دونوں جہان کی حوائج کے قبلہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صحابہ اکرام اسی قبلہ حاجات کی طرف رجوع کرتے تھے. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے شوہر کو نقاہت ہو گئی ہے بہت کمزور ہو گئے ہیں رات بھر عبادت میں منہمک رہتے ہیں اور روزانہ دن کو روزہ رکھ لیتے ہیں. میرے آقا نے انہیں طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا مستقل روزہ مت رکھو لِأَنَّكَ عَلَى جَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌ اس لیے کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. وَعَلَى زَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقٌ اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. وَعَيَالُكَ عَلَيْكَ حَقٌ اور تمہاری اولاد کا بھی تم پر حق ہے. تو مستقل روزہ رکھنا مکروہ تنزیہ. ایک روزہ صوم وصال یہ بھی مکروہ تنزیہ. صوم وصال کیسا؟ آج روزہ رکھا شام ہوئی افطار نہیں کیا اور کل کا پھر روزہ رکھ لیا. روزے سے روزہ ملا لیا. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خواص میں سے ہے. خاص رسالت ہے یہ. اللہ کے حبیب نے روزے پر روزہ رکھا. بعض صحابہ اکرام نے دیکھا تو انہوں نے بھی یہی عمل شروع کیا. جب ان کے قدموں کی لرزش میرے آقا نے دیکھی فرمایا ما حالکم تمہارا کیا حال ہے یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. عرض کیا یا رسول اللہ آپ صوم وصال رکھ رہے ہیں ہم نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیا. میرے آقا فرماتے لا تصوموا صوم الوصال ایکم مثلی. صوم
विशाल तुम न रखो, तुम में से मुझ जैसा कौन है। इन्नी उबीतु इंद रब्बी अतमनी रब्बी वस्तानी रब्बी, मैं तो अपने रब के करीब उसके कुर्बे खास में रात गुजारता हूँ, मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता है। लस्तु काहदिम मिनकुम, मेरे आका फरमाते तुम में से मुझ जैसा कोई नहीं। और आज का वहाबी देवबंदी कहता है रसूलुल्लाह जैसे बचा, मादल्लाह सुम्मा मादल्लाह, सब एक बार कहो मादल्लाह। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम रसूल, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। ताज़ीम रसूल तो फर्ज ऐन है, जाने ईमान है, जान है इससे मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मदा नाज़े दवा उठाए क्यों। दुरूद पाक फिर सुनाए सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। ये रोजा मकरूह, अब एक रोजा और है रोजे नीरोज। जिस रोज यहूदी खुशी मनाते हैं उस रोज का रोजा भी मकरूह, रोजे भी मेहरगान, ये रोजा भी मकरूह। अब मालूम हुआ कि मकरूह तहरीमी कौन सा रोजा है, तंजीही कौन सा है, और एक रोजा और है मकरूह तंजीही। सौम सब्त, हफ्ते के दिन हर हफ्ते को रोजा रखना, हर हफ्ते को रोजा रखना। अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक अता फरमाए कि समझ कर रोजा रखें। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हदीस तय्यबा में इरशाद फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात व लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। अमल का मदार नीयत पर है, जो जो नीयत करेगा वैसा ही पाएगा। तो रोजे की नीयत लाजिम है, वाजिब है, लेकिन जबान से कहना ये मुस्तहब है। असल नियत नाम है दिल के पक्के इरादे का। अगर आप रात ही को नियत करें तो कहें नवैतु अन असूमा लिल्लाहि ताला गदन मिन शहर रमज़ान, कल मैं अल्लाह ताला की तरफ से फर्ज रमजानुल मुबारक का रोजा रखूंगा। ये तो रात की नियत है, अफजल है रात ही को कर ले। यूं भी कह सकते हैं बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, मैंने नियत की रमजानुल मुबारक के रोजे की कल सुबह, यानी रोजा जो शुरू होता है सुबह से शुरू होता है, तो कल के रोजे की रमजान के मैंने नियत की। और अगर बरकत के लिए यूं कह ले इंशाअल्लाह ताला तो सवाब मिलेगा, लेकिन तरद्दुद न हो कि रखूंगा या न रखूंगा। अगर इस नियत से इंशाअल्लाह कहा तो रोजा नहीं होगा। अब क़ज़ा रोजे के लिए भी नियत ऐसा ही शर्त है, ऐसा ही जरूरी। रोजे की नियत कब तक कर सकते हैं? जब तक सूरज निस्फ़ुन नहारे शरई ज़हवे कुबरा बीच आसमान में ना आए, उससे पहले पहले नियत मोतबर है। तो अगर खूब सूरज बुलंद होने से पहले किसी ने नियत कर ली, ये मसला क्यों बयान कर रहा हूं? सहरी खाना सुन्नत है, रोजा रखना फर्ज है, अल्लाह ताला ने कुव्वत अता की है, शैतान ने थपक कर सुला दिया, सहरी में आंख न खुली, अब दिन निकल आया, अब आंख खुली, अरे सहरी नहीं खाई तो अब छोड़ो, रोजे का क्या करेंगे। ऐसी सूरत में अगर अल्लाह पर तवक्कुल करके कोई शख्स रोजा रखता है तो अल्लाह की रहमत से उसे बेशुमार अजर सवाब होता है। दिन चमक गया, अब भी रोजे की नियत कर ले, बगैर कुछ खाए पिए रोजा पूरा करे, अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल बेशुमार अजर सवाब अता फरमाएगा। मैं आपको रोजे के सवाब के बारे में क्या बताऊं? कुरान और हदीस के मुताले से मुझे ये हासिल हुआ कि नफ्ल रोजे के बारे में आकाए नेमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने अपने इरादे से एक नफ्ल रोजा रख लिया, या रसूल अल्लाह रोजे का अजर सवाब किस कदर है? तो फर्ज रोजे की मैं बात नहीं कर रहा, नफ्ल रोजा था इन सहाबी का। हाज़िर बारगाह हुए, या रसूल अल्लाह नफ्ल रोजे का क्या सवाब है? मेरे आका फरमाते अगर किसी शख्स को अल्लाह ताला उसके नफ्ल रोजे पर पूरी
دنیا جتنی وسیع ہے اس کی ساری زمین کو تھالی کی طرح بھر کر سونا عطا کرے تو اس کے روزے کا ثواب مکمل نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سوچو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، یہ ذرا ذرا سے بہانے پہ روزہ چھوڑ دیا جاتا، روزہ کس قدر قیمتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یقول اللہ تعالی عز وجل الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا روزہ میرے لیے ہے، نماز بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین فرما رہا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ میں نے حدیث طیبہ میں پڑھا کسی بندے کے حق میں کوئی بندہ محفوظ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حضور وہ مطالبہ کرے گا مولا میرا حق اس سے دلوا۔ اب یہ درہم و دینار نوٹ پیسہ تو ڈالر ریال لے کر تو گیا نہیں، اس کے ساتھ تو اس کے اعمال گئے ہیں، اللہ تعالیٰ عز و جل اس کے نامہ اعمال سے اس کا حق دلوائے گا۔ آخرت کا بوجھ یہیں ہلکا کر لو۔ میرے آقا سے معلوم کیا یا رسول اللہ اس کے اعمال سے کس طرح حق دلایا جائے گا؟ فرمایا جو شخص 3 پیسے کا مطالبہ رکھتا ہوگا تو 3 پیسے کے عوض 27 وقت کی مقبول باجماعت نمازوں کا اجر اسے دیا جائے گا۔ اب اسے اس کے اعمال سے اجر دیا جا رہا۔ مجھے یہاں صرف یہ عرض کرنا تھا کہ عمل چاہے صدقہ ہو، خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، حج کی نیکیاں ہوں، ثواب کی نیکیاں ہوں، تلاوت قرآن کی نیکیاں ہوں، نوافل کی نیکیاں ہوں، نمازوں کی نیکیاں ہوں، خواہ صلاۃ التسبیح پڑھی ہو، صلاۃ اوابین پڑھی ہو، اگر کسی کے مطالبے کا معاملہ آ گیا تو ان نیکیوں میں سے نیکی دی جائے گی۔ لیکن روزہ رکھا کرو، روزہ وہ عمل ہے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا صوم لی، روزہ تو میرے لیے ہے۔ ترک شرابہ واکلہ، اس شخص نے میرے لیے کھانا پینا چھوڑا ہے تو روزہ میرے لیے ہے، تو اس کا اجر کسی کو نہ دیا جائے گا۔ یہ وہ اجر ہے جو وہاں بھی محفوظ باقی حقداروں کا اگر حق نکلا اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو فضل مولا سے روزے کی محبوبیت یہ ہے کہ اس کے روزے کے اجر سے نہ دیا جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کا قرض ادا کر دے گا، اس کا مطالبہ چکا دے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی 29 تاریخ کو وعد فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے فرمایا قریب آ جاؤ، سب ممبر کے قریب ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہے کہ جس کی ایک رات ایسی رات ہے شب قدر والی رات کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے اسے ایک رات کی عبادت بہتر ہے۔ یہ مبارک مہینہ ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جس شخص نے ایک نفل ادا کیا تو اسے اللہ تعالیٰ فرض کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جس نے فرض ادا کیا اسے اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کا ثواب عطا کرتا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ 700 تک ڈبل فرماتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز خطاب فرما رہے ہیں، روئے سخن نیکیوں کے تعارف کے سلسلے میں ہے۔ میرے آقا گویا ہوئے، ارشاد فرمایا سنو نیکیاں 7 قسم کی ہیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا 2 تو وہ ہیں جو واجب کرنے والی ہیں، لازم کرنے والی ہیں، اور 2 وہ ہیں جن کا ثواب برابر ہے، اور ایک وہ ہے جس کا ثواب 10 گنا ہے، 2 اور 2 4 اور 1 5۔ ایک وہ ہے جس کا ثواب 700 درجے ہے۔ کتنا؟ 700 درجے، ایک نیکی کی 700 نیکیوں کا ثواب۔ اور میرے آقا پھر تبسم فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ایک نیکی وہ ہے جس کا ثواب بے حد و بے
کا کتنا ثواب ہے۔ اگر آپ کی رائے ہو تو ان نیکیوں کا تعارف کراؤں کون کون سی؟ ذہن حاضر ہے؟ 2 نیکیاں لازم کرنے والی، واجب کرنے والی ہیں۔ ایک نیکی تو یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ صحیح بدکارو بداتوار، روسیا مشرک و کافر ہو، دل کی گہرائی سے تصدیق کرتے ہوئے یہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت لازم کر دی۔ تو ایک نیکی تو ہے ایمان جو جنت کا استحقاق پیدا کرتی، جنت کو لازم کرتی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جنت کا استحقاق تو ایمان ہے، اگر ایمان گیا تو سب کچھ گیا۔ اسی لیے بار بار علماء اہل سنت کہتے ہیں انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دوسری کفر و شرک، جس نے کفر کیا خواہ اللہ کی توہین کر کے کیا یا رسول اللہ کی توہین کر کے کیا یا علماء حقہ کی توہین کر کے کیا یا ضروریات دین کا انکار کر کے کیا یا کفر کی تصدیق کر کے کیا، کہ کسی نے گانا سنایا اس میں کلمہ کفر تھا، خوش ہو کے کہا بہت خوب بہت خوب۔ ذرا ہوش میں ہو، دھیان سے دیکھو کہ بہت سے کلمات گانے بجانے کی باتوں میں وہ ہیں جو خالص کفر ہیں، کہیں اس کی تصدیق کر کے ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ تو جس نے کفر کیا اس نے جہنم کو لازم کر دیا۔ تو 2 وہ ہیں جو لازم کرنے والی ہیں، ایمان جنت کو لازم کرتا ہے اور کفر جہنم کو لازم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فرما دے گا لیکن کفر و شرک معاف نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا یہ 2 نیکی، 2 عمل جو ہیں یہ لازم کرنے والے، ایمان جنت کو لازم کرتا ہے، کفر جہنم کو لازم کرتا ہے۔ اور دوسری 2 اللہ کے حبیب نے فرمایا 2 وہ ہیں جو لازم کرنے والیاں ہیں، اور 2 وہ ہیں جن کا معاملہ برابر کا ہے۔ جس نے ایک گناہ کیا ایک لکھا جائے گا، ایک گناہ کا ایک گناہ لکھا جائے گا، اور جس نے ایک نیکی کا ارادہ کیا لیکن وہ نیکی کر نہ سکا تو بھی اللہ تعالیٰ اسے نیکی کا ثواب عطا کرے گا۔ گھر سے چلے فلاں صاحب ملیں گے، دیندار ہیں، سلام کروں گا، وہ ملے ہی نہیں۔ آپ کو سلام کا اجر مل گیا، فلاں نابینا ملے گا، ہاتھ پکڑ کے ساتھ مسجد کو لے جاؤں گا، نابینا ملا نہیں، وہ تو پہلے ہی آ کے مسجد میں بیٹھ گیا، لیکن آپ کو ہاتھ پکڑ کے لے جانے کا ثواب مل گیا۔ تو نیت کی، عمل نہ کر سکا، نیت کر لی رمضان المبارک میں عمرہ کروں گا، اتنے پیسے نہ ہوئے، نہ کر سکے۔ میرے آقا کی اس حدیث کے معنی یہ ہے جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے رسول اللہ کے ساتھ عمرہ کیا۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے نیت کی عمل نہ کر سکا تو اسے اس کا ثواب عطا ہوگا، یہ برابر والی دونی، 2 اور 2 4۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کتنا فائدہ ہے ایک حدیث پاک میں، میرے آقا فرماتے ہیں نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس لیے کہ نیت تو خالص ہوتی ہے، عمل میں تو ملاوٹ بھی ہو جاتی ہے، غیر مخلوص عمل ہوا تو منہ سے مار دیا جائے گا۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا تھا، دل میں خیال شیطان نے ڈالا ذرا اترا کے لمبے قیام، لمبے سجدے، لمبے رکوع کے ساتھ پڑھ، تجھے لوگ دیکھ رہے ہیں کہیں گے بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے، کر دیا ہلاک شیطان نے۔ یہ ریا ہے اور ریا حرام ہے، ایسی نماز منہ سے مار دی جائے گی۔ لیکن نیت کی تھی، گھر سے چلا فلاں حاجی صاحب ملیں گے، نمازی پرہیزگار ہے، سلام کروں گا، مصافحہ کروں گا، وہ ملے نہیں، نہ سلام کیا نہ مصافحہ، لیکن ثواب مصافحے کا بھی مل گیا، سلام کا بھی مل گیا، سبحان اللہ۔ اب 2 اور 2 4 ہو گئی، 5ویں نیکی جس کا ثواب 10 گنا ہے،
جس کسی نے ایک نیک کام کیا، اللہ رب العزت فرماتا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 گنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور وہ عمل جس کا ثواب 700 درجے ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کل عمل ابن بنی آدم یضاعف العشر الی 700۔ رمضان المبارک وہ برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہر بندے کا عمل ایک کرتا ہے وہ تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اس مہینے میں 10 نیکیوں کو 700 تک ڈبل فرمایا جاتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور تمہارے رب کا فضل تو یہ ہے کہ وہ اعلان فرماتا ہے اللہ چاہے جس کا ثواب اس سے بھی زیادہ ڈبل در ڈبل فرماتا ہے۔ اب یہ کتنی ہو گئی؟ 6۔ 7ویں نیکی کون سی؟ جو میرے آقا نے فرمایا کہ اس کا ثواب اللہ ہی جانتا ہے کس قدر اجر و ثواب، وہ روزہ ہے۔ وہ نیکی کون سی ہے؟ روزہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے صوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک طرف اس کی ہے وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ سبحان اللہ، جسے رب ملا اسے سب مل گیا ہے نا۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ میرے آقا نے اسے ایک حدیث میں کوزے میں سمندر کو بدلا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت پورے سال آراستہ کی جاتی، اس لیے تاکہ روزے داروں کے لیے یہ تیار ہو جائے۔ رب تعالیٰ حکم فرماتا ہے تیار ہو جا، آراستہ ہو جا، ان قریب میرے روزے دار بندے دنیا کی تاب سے تھکے ماندے آ کر یہاں آرام کریں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزہ نام ہے کھانے پینے اور شرمگاہ کی ضرورت سے اپنے آپ کو عبادت کی نیت سے، روزے کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزے روکے رکھنے کا روزہ اسے کہتے ہیں۔ یہ عام بھائیوں کا روزہ ہے کہ صبح صادق سے، کھانے پینے سے اور ضرورت سے، انسانی حاجت سے اپنے آپ کو روکے رکھے، یہ روزہ ہے عام بھائیوں کا۔ اور اعلیٰ درجے کا روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے اور شرمگاہ کے علاوہ ہاتھ کو، آنکھ کو، ناک کو، کان کو، ہر ایک کو گناہ سے روکے اور اللہ کا تابع فرمان بنائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نوجوانوں، یہ آنکھ کی نکلنے والی نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اگر تم غیر محرم کو دیکھتے ہو تو شیطان نے تمہارے دل کو آلودہ کر دیا، اور اگر تم نے اللہ کے خوف سے آنکھیں جھکا لی تو اللہ تعالیٰ عز و جل تم سے راضی ہو گیا۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا میری امت پر یہ خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے 5 نعمتیں میری امت کو عطا کی۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا اس سلسلے میں۔ ایک نعمت ان میں سے یہ ہے کہ جب رمضان کا چاند دکھتا ہے اللہ تعالیٰ مومن بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا۔ میرے آقا فرماتے جس بندے پر اللہ نظر رحمت ڈال دیتا اسے پھر جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ روزے کا احترام یہ ہے، روزہ اگر کسی عذر کی وجہ سے نہ بھی ہو تو روزے دار بن کے رہو۔ ہماری ماں بہنوں کا روزہ جب ہوگا جب حیض اور نفاس سے وہ پاک ہوں۔ حیض اور نفاس میں روزہ نہ رکھیں، ان دنوں کے گزر جانے کے بعد ان دنوں کی قضا رکھیں، اور ان ایام میں جو نمازیں آئیں وہ نمازیں معاف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین سمجھنے سمجھانے کا ذوق عطا فرمائے اور حسن عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وما علیہ